بیوی نماز ادا نہیں کرتی اور اکثر امور میں خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میری بیوی بہت سارے معاملات میں میری نافرمانی کرتی ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت میں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں، اور اسی طرح ازدواجی زندگی کے بہت سارے دوسرے امور میں بھی مخالفت کرتی ہے۔ میں اس کا کیا کروں؟ میں نے اسے کہا کہ نماز ادا کیا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، لیکن وہ نہیں مانتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، سعادت مند اور خوش بخت گھر وہی ہے جن میں افہام و تفہیم پائی جائے اور محبت و الفت اور مودت پر قائم ہوں، اور اس گھر کی عمارت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی میں مودت و محبت اور الفت پائی جائے، اور یہ چیز اسی صورت میں مکمل ہو سکتی ہے جب خاوند اور بیوی دونوں ہی اپنے واجبات کی ادائیگی کریں۔ ان واجبات میں چند ایک یہ ہیں: خاوند کا اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات اور نان و نفقہ برداشت کرنا، بیوی پر شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب ہے۔ جب عورت اپنے خاوند کے حق کے نگرانی میں سے کوئی حق سلب کرنے کی کوشش کرے یا پھر خاوند کی اطاعت کرنے سے ہاتھ کھینچے اور بد دماغی کرنا چاہے تو وہ اپنا گھر اپنے ہاتھ سے منہدم کرنے اور اپنی اولاد کو برے اعمال کے سبب تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیویوں کو عموماً معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر شرعاً خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب ہے، اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر اپنی حکمرانی کو بہتر طریقے سے استعمال کرے اور ان کی اصلاح اور سعادت میں رہنمائی کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنے اموال خرچ کیے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اور پھر بیویوں کو ان احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1159، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے افراد کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی: بھاگا ہوا غلام جب تک واپس نہ آ جائے، اور ایک وہ عورت جس کا خاوند اس پر ناراض ہو کر رات بسر کرے، اور وہ امام و حکمران جسے قوم ناپسند کرتی ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 360، امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیوی دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو اس شخص کی حوروں میں سے بننے والی بیوی اسے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کرے، یہ تو تیرے پاس کچھ وقت کے لیے ہے، ان قریب اس نے تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جانا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1174، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں کہ خاوند موجود ہو تو وہ خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور خاوند کے گھر میں خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4699، صحیح مسلم حدیث نمبر 1026، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پر تعلیقاً کہتے ہیں، جب عورت پر خاوند کی شہوت پوری کرنے میں اطاعت کرنا واجب ہے تو پھر اس سے اہم اشیاء میں تو خاوند کی اطاعت کرنا بالاولیٰ واجب ہوگی، جس میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر کی اصلاح وغیرہ اور دوسرے حقوق و واجبات شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں ہے کہ بیوی پر نفلی کام کرنے سے خاوند کا حق زیادہ تاکیدی ہے، کیونکہ خاوند کا حق واجب ہے اور خاوند کا حق ادا کرنا نفلی کام پر مقدم ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے آداب الزفاف صفحہ نمبر 210۔ دوم، خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور ایسے اسباب کو پہچانے جن کے ذریعے بیوی کے اس مرض کا علاج کر سکے اور اس سے امن و امان تک پہنچ سکے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے۔ ان اسباب میں سے چند ایک امور یہ ہیں: خاوند، جی ہاں، ہو سکتا ہے بیوی کی نافرمانی کا سبب آپ ہوں، یا تو آپ میں کچھ معصیت و نافرمانی پائی جاتی ہے، جیسا کہ سلف رحمہم اللہ کا کہنا ہے، میں اپنی معصیت و نافرمانی کے اثرات اپنی سواری اور اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں، اور یہ اثرات بیوی کے سوء خلق یا پھر اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ہوتے ہیں، یا پھر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس طرح اس کے رد فعل میں بیوی خاوند کے برے اخلاق کی بنا پر بیوی بھی خاوند کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتی،
اور ان اسباب میں بیوی کے گھر والے اور رشتہ دار یا پھر پڑوسی یا اس کی سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں جو خاوند اور بیوی میں علیحدگی کرانے میں شیطان کی معاونت کرتے ہیں۔ اور اگر سبب بیوی کی جانب سے ہے، یعنی بیوی کے کمزور ایمان یا پھر شرعی احکام سے جہالت کی وجہ سے، تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اسے اللہ کی یاد دلائے اور اس کے ایمان کی تقویت میں معاملت کرے، اور خاوند کے جن حقوق سے بیوی جاہل ہے ان کی بیوی کو تعلیم دے۔ اگر ایسا کرنا فائدہ مند نہ ہو تو پھر وہ بیوی کو ہلکی پھلکی مار کی سزا دے، اور اگر یہ بھی فائدہ نہ دے تو پھر وہ اسے بستر میں چھوڑ دے، یعنی بستر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر خاوند اپنی پوری جد و جہد صرف کرے اور بیوی نہ تو اس کی بات مانے اور نہ ہی کسی دوسرے شخصی جانب سے خیر کی بات مانے، تو پھر یہی راہ ہے کہ آپ اسے ایک طلاق دے دیں، کیونکہ یہ ایک طلاق اسے متنبع کر دے گی اور اس کے حقوق یاد دلا دے گی۔ لیکن اگر پھر بھی وہ اپنی معصیت و نافرمانی پر قائم رہے تو پھر اس عورت میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ درجہ بدرجہ اصلاح کی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا خوف ہو، یعنی وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں اور کلام یا فعل میں نافرمانی کریں، تو تم انہیں سہل سے سہل طریقے سے ادب سکھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، انہیں واضح و نصیحت کرو، یعنی خاوند کی اطاعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بیان کیا جائے اور خاوند کی نافرمانی کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے اور وہ بتلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ترغیب دلائی جائے اور خاوند کی نافرمانی کرنے سے ڈرایا جائے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے تو مطلب پورا ہو جائے گا، لیکن اگر پھر بھی وہ نافرمانی پر قائم رہتی ہے تو پھر بیوی کو بستر سے علیحدہ کر دے، یعنی وہ بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے اور مجامت کرنے سے رک جائے حتیٰ کہ مقصد اور مطلب پورا ہو جائے اور بیوی اطاعت کرنے لگ جائے۔ اور اگر پھر بھی نافرمانی پر قائم رہتی ہے تو پھر اسے ہلکی پھلکی سزا دی جائے۔ تو اگر ان تین امور میں سے کسی ایک کی وجہ سے مقصد اور مطلب پورا ہو جائے اور اطاعت کرنے لگے، نافرمانی سے باز آ جائے، تو پھر ان پر کوئی راہ مت تلاش کرو، یعنی جو تم چاہتے تھے وہ حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اب بیوی کو ماضی کے امور پر ڈانٹنا چھوڑ دو اور جن عیوب کے ذکر کرنے سے شر پیدا ہو اسے چھوڑ دیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر السعدی صفحہ نمبر 142۔ بہرحال خاوند اپنی بیوی کے بارے میں زیادہ علم رکھتا اور اسے بہتر جانتا ہے۔ اگر اسے علم ہو کہ اس کی نافرمانی کے اسباب ایسے ہیں جن کا وہ علاج کر سکتا ہے تو وہ ان اسباب کا ضرور علاج کرے، اور اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان میں سے یا پھر بیوی کے خاندان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری لگائے کہ وہ ان اسباب کا علاج کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کا بیوی پر زیادہ اثر ہو۔ سوم، ہماری سابقہ کلام ہر اس خاوند کے لیے ہے جو اپنی بیوی کی جانب سے نافرمانی کا شکار ہو، اور اس کلام میں وہ بیوی بھی شامل ہے جس کی حالت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ نماز کی پابندی کرتی ہو۔ لیکن اگر وہ نماز ادا نہیں کرتی تو پھر اوپر بیان کردہ امور اس پر فٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اس حالت میں اس کے ساتھ کلام مختلف ہوگی، اس لیے کہ ترک نماز کی بنا پر وہ کافرہ عورتوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے خاوند کے لیے اس عورت کے قریب جانا حلال نہیں اور نہ ہی وہ اس سے جماع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نماز ادا کرنے لگے تو پھر صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 11۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، بلا شبہ مرد اور شرک و کفر کے مابین حد فاصل نماز ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 116۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً ہمارے اور ان کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، چنانچہ جس نے بھی نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2621، سنن نسائی حدیث نمبر 463، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1079، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمارے سائل بھائی، آپ اس اہم معاملے سے شروع کریں اور کوشش کریں کہ سہل سے سہل طریقے سے بیوی کے لیے نماز کا حکم بیان کریں کہ نماز کا ترک کرنا کفر اکبر ہے، اور اگر نماز ادا نہیں کرو گی اور اس معصیت پر برقرار رہو گی تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔
اگر وہ قبول کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنے لگے تو الحمدللہ، اور آپ اس کے ساتھ ان امور کے مطابق چلیں جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر وہ قبول نہ کرے اور نماز ترک کرنے پر مصر رہے تو پھر آپ اس کی نافرمانی کا علاج کرنے کی کوشش مت کریں، اور نہ ہی آپ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بیوی کی کوتاہی کے بارے میں دریافت کریں، کیونکہ آپ کا اس عورت کے ساتھ عقد زوجیت میں رہنا حلال ہی نہیں ہے، اور اسے فسخ نکاح سے قبل آپ ڈرائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نکاح ایک طلاق دینے سے فسخ ہو، اس لیے کہ اکثر عدالتیں ترک نماز کو فسخ نکاح کا موجب نہیں سمجھتی اور اسے آخری فرصت اور موقع دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دے اور اس کا سینہ حق کے لیے کھل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کی بیوی کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے دل میں ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے کام ڈال دے، اور اس کے کان اور دل اور آنکھوں اور جسم کے باقی سارے اعضاء کو بھی صحیح کرے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98624۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔